آنے والے دنوں میں ڈاکٹر شریف صاحب کے حق میں وڈرا ہوں گے، اس بات پر کتنی صدق؟ آج تک میں نے کسی کو نہیں بتائی ہے، آج میں آپ کے اس چینل کے تھرو بتاؤں گا کہ پچھلے نمائندوں نے آج کی ڈیٹ تک جب حکومت میں تھے یوتھ کے ساتھ کوئی ایسی گیدرنگ کی ہے کہ یوتھ کا سوال کیا ہے اس کا جواب دیا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان غیور مہدی میر۔ گلگت بلتستان میں الیکشن کی گہما گہمی اپنے عروج پر ہے، سیاسی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہے، جلسے جلوس جاری ہیں اور عوام کی نظریں آنے والے انتخابات پر مرکوز ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود تھے مجلس وحدت المسلمین گلگت بلتستان کے رہنما اور حلقہ نمبر 4 کے امیدوار جناب علامہ شیخ مشتاق حکیمی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ سیاست میں کب آئے اور کیوں آئے؟ سب سے پہلے ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد آپ کا شکریہ، احساس کیا کہ ایک اجتماعی ایشو کو آپ ہائی لائٹ کریں اور یہاں تشریف لے آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سیاست حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو سیاست میں آنا یہ جملہ صحیح نہیں ہوگا، انتخابی سیاست میں بات صحیح ہے، باقی سیاست امور سنبھالنا، معاملات جو ہوتے ہیں اس کو سنبھالنے کے لیے سیاست کہا جاتا ہے۔ تو اوورال ایک انسان ہوش سنبھالتے ہی وہ سیاسی ہی ہوتا ہے۔ تو لیکن انتخابی سیاست کی اگر بات کریں تو 2019 میں نے مجلس وحدت المسلمین پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں نے الیکشن لڑا اور اب تک اسی پلیٹ فارم سے میں منسلک ہوں۔ شیخ صاحب، اگر آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو رندو میں ایسا کون سا کام ہوگا جو آپ سب سے پہلے کریں گے؟ یہ میں سابقہ نمائندوں کے اوپر ہمارا جو ایک بنیادی اعتراض وہ یہی ہے کہ کون سا کام کس ٹائم پہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ جو پرائرٹی لسٹ بنتی ہے یا ترجیحی بنیاد پر آپ نے کون سا کام پہلے کرنا ہے، کون سا کام بعد میں کرنا ہے۔ اس پہ دو طرح کے کام ہیں، ایک تو یہ کہ ہم نے دیکھنا ہے، میں پچھلے الیکشن میں بھی یہ کہا تھا، محروم ترین علاقوں سے ہم شروع کریں گے۔ جس علاقے میں پرائمری سکول نہیں ہے اور ایک علاقے میں ہائی سکول ہے، ہائر سیکنڈری سکول یا کالج کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو میری ترجیح ہوگی جہاں پرائمری سکول نہیں ہے وہاں سے شروع کریں، یعنی محروم ترین علاقوں سے ہم شروع کریں گے۔ اس محروم ترین علاقے میں صحت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے، انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یا دیگر جتنے ایشوز ہیں اس کے اوپر۔ لیکن بنیادی طور پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ اوورال رندو میں کون سا کام بنیادی اس میں ترجیحی بنیاد پہ ہونا چاہیے، تو اس میں میرے خیال میں جتنی سابقہ سکیمیں تعمیرات ہو چکی ہیں، PC4 نہیں بنے ہیں، تو میری ترجیح یہ ہوگی جتنی سابقہ سکیمیں سکول کی شکل میں، ڈسپنسری کی شکل میں، روڈ کی شکل میں یا دیگر جو ترقیاتی سکیمیں ہیں ان سب کو ہماری کوشش یہ ہوگی PC4 بنائیں تاکہ ہمارے جوانوں اور نوجوانوں میں اس بے روزگاری کی شرح کم ہو جائے۔ شیخ صاحب، آپ کا مقابلہ کس امیدوار کے ساتھ ہے اور آپ کا سب سے زیادہ ووٹ بینک کس علاقے میں ہے؟ مقابلہ تو یقیناً جو الیکشن میں اب تک 24 امیدوار جو جن کی لسٹ جاری ہو چکی ہے، میرا مقابلہ سب سے ہے، میں کسی کو کمزور، کسی کو پاورفل، کسی کا ووٹ زیادہ کم نہیں، میدان میں جتنے بھی آئے ہیں مقابلہ ان سب سے ہے، ہم نے ان سب کا ووٹ کاٹ کر اپنا ووٹ بنانا ہے، ان کے کاٹے بغیر ہم اس پوزیشن میں نہیں جا سکتے ہیں، لہٰذا میں کسی ایک کو فوکس نہیں کروں گا کہ میرا اس سے مقابلہ ہے، کیوں؟ چونکہ میرا مقابلہ سب سے ہے، جو میدان میں ہیں ان سب سے مقابلہ ہوگا، اور ان سب سے میں اگر ووٹ کی گنتی میں زیادہ گنتی میں میرے ووٹ زیادہ ہوں گے تو تب جا کے میں جیت سکتا ہوں، تو میرا مقابلہ سب سے ہے، اور سب سے زیادہ ووٹ کی جو بات کرتے ہیں یقیناً میرے ہوم سٹیشن میں ہی ہوگا، اور انشاءاللہ پچھلے سال جو میرے ہوم سٹیشن میں 83% نے دیا تھا، انشاءاللہ اس دفعہ ہماری کوشش ہوگی 90% پلس میں ہم وہاں سے ووٹ نکالیں گے۔ شیخ صاحب، PTI آپ کی اتحادی پارٹی ہے، جی رندو میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی امکان ہے یا نہیں؟ دیکھیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ تقریباً ہمارے اوورال GB میں ہو چکا ہے، تو اس کے تناظر میں انشاءاللہ امید ہے کہ رندو میں بھی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی۔
اب تک کی امیدیں یہ ہیں، یعنی ایڈجسٹمنٹ ہمارا پی ٹی آئی اور ایم ڈبلیو ایم نے مل کے الیکشن لڑنا ہے، اور رندو بھی اسی سلسلے میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ شیخ صاحب، سننے میں آ رہا ہے کہ آپ جو ہے آنے والے دنوں میں ڈاکٹر شریف صاحب کے حق میں وڈرا ہوں گے، تو ہو رہے ہیں، اس بات پر کتنی صداقت ہے؟ وہ سنی سنائی باتوں پہ زیادہ ٹرسٹ نہ کریں۔ دیکھیں کون کس کے حق میں بیٹھتا ہے یہ وقت بتائے گا، اور ڈاکٹر شریف صاحب میرے لیے بہت محترم ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، عرصے دراز سے ہمارا ایک دوسرے سے رابطہ ہے، ریلیشن ہے، تو لیکن یہ کون کس کے حق میں بیٹھے گا، یہ گراؤنڈ ریالٹیز، ووٹ بینک، پچھلے 5 سالوں میں حلقے کے اندر کس کی کون سی خدمات زیادہ ہیں، ان ساری چیزوں کو پی ٹی آئی کے مرکزی قائدین اینڈ صوبائی قائدین، اور اسی طرح سے ایم ڈبلیو ایم کے صوبائی قائدین اور مرکزی قائدین بیٹھ کے ان چیزوں پہ انالیسس کریں گے، اور اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ شیخ صاحب، راجہ ناصر صاحب کی حکومت سے کس حد تک مطمئن رہے آپ؟ راجہ ناصر صاحب کی حکومت تو خیر ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، 2 حکومتیں ہو گئی، ایک خالد خورشید صاحب کی حکومت، ایک گلبر سرکار کی حکومت۔ تو راجہ ناصر صاحب نے ہمارے حلقے میں جو کام کیا ہے اس پہ ہم اگر یہ بات کریں تو راجہ ناصر صاحب کا کمال نہیں تھا۔ میں عمران خان کو یہ کریڈٹ دوں گا، خان صاحب نے جی بی کے اندر بہت بڑا گرانٹ دیا، جس کے نتیجے میں پورے حلقوں میں الحمدللہ ترقیاتی سکیموں کے لیے اچھا فنڈ آیا۔ وہ عمران خان کا کمال تھا، کسی نمائندے کا کوئی کمال نہیں تھا۔ اگر خان صاحب وہاں سے نہ دیتے، پچھلی حکومتوں میں سکندر صاحب، وزیر حسن صاحب، ان کے لیے مہینے میں 7 کروڑ آتے تھے، تو وہ وہی 7 کروڑ کا کام کرتے تھے۔ آج خان صاحب نے آ کے اس 7 کروڑ کے بجائے 7 ارب میں لے گیا مثلا، تو اس حساب سے وہ زیادہ آ گیا۔ لیکن اس میں مجموعی طور پر راجہ ناصر صاحب کامیاب رہے یا نہیں رہے، میرے حساب سے راجہ ناصر صاحب پچھلے 5 سال میں کامیاب نہیں رہے، یعنی رائے عامہ، عوام کو اپنے ساتھ رکھنے اور عوام کو مطمئن کرنے میں راجہ صاحب میرے خیال میں ناکام نظر آ گئے۔ اس کی بنیادی وجہ، آپ رندو زلزلہ متاثرین کی بات کریں، ابھی تک متاثرین در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لینڈ ریفارمز کے اوپر، گرین ٹورزم کے اوپر، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اس سے ہٹ کر میں ایک اور چیز بتا دوں، راجہ صاحب ٹورزم منسٹر رہے، ایک منسٹر جس کے پاس ایک پورے ڈپارٹمنٹ ہے، اس ڈپارٹمنٹ کے تھرو رندو کے اندر ٹورزم کے کون کون سے کام ہو گئے۔ ایک منسٹر ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، تمام ڈپارٹمنٹ وہ اس ٹورزم کا ان کے ماتحت تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ راجہ صاحب کہیں پر بھی کوئی ایسا ٹورزم کے بارے میں کوئی کام نہیں کر سکے۔ تو میرے خیال میں جتنا کام ہونا چاہیے تھا، جو کام ہونا چاہیے تھا، راجہ صاحب وہ نہیں کر پائے۔ تو سر، اگر ہم آپ کے شیخ صاحب ہوم ٹاؤن کے روڈ کی بات کریں تو سر اس کے لیے ایک بھی فنڈ آیا تھا، اس میں بھی کافی جو ہے ہلہ گلا ہو گئی جی کہ اس کے حوالے سے، تو اس میں کیا صداقت ہے سر؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے فنڈ رکھا گیا، اس میں 2 چیزیں ہوتی ہے، ایک وہاں کا جو نمائندہ ہوتا ہے اس کو بھی نگرانی رکھنی چاہیے۔ انہوں نے ایک بڑا اسکیم دیا ہے، ایک بڑا اماؤنٹ ادھر کے لیے مختص کیا ہے، اور ساتھ میں اگر خود نہیں کرتے ہیں، اور کرنا ان کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، لیکن ڈپارٹمنٹس جتنے بھی ہیں وہ ان کو اس کام کے اوپر نگرانی کے لیے ایکٹیو کر سکتے تھے، لیکن اس میں بھی راجہ صاحب ناکام نظر آئے۔ اب وہ ناکامی کی جو بھی وجوہات ہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن جو روڈ ہمارا بن گیا 9 کروڑ سم تھنگ کا، ابھی تک وہ کام بھی ادھورا ہے، اور جس پڑی کی وجہ سے، علمدار پڑی نام ہے، جس پڑی کی وجہ سے یہ ریپیرنگ کا فنڈ رکھا گیا، ابھی تک وہاں سے ایک پتھر بھی نہیں ہٹایا گیا ہے۔ البتہ میں یہ نہیں کہوں گا کام نہیں ہو، کام ہو گیا، بہت سارا کام، بہت سارے موڑ پہ کام ہو گیا ہے، لیکن جس بنیادی ایشو کی وجہ سے یہ ریپیرنگ کا فنڈ رکھا گیا تھا، وہاں ابھی تک کوئی کام نہیں ہو گیا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی راجہ صاحب، جو میں نے شروع میں کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہوئے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک اسکیم آپ رکھتے ہیں، لیکن اس اسکیم کو احسن طریقے سے انجام تک پہنچانے میں ناکام رہے، اور یقیناً طلبہ کے روڈ کا سیریس ایشو ہے، اور اس سال ہی ہمارے 2 جوان اسی روڈ پہ ضائع ہو گئے، اور ایک کا پاؤں کٹ گیا۔ تو یہ روڈ موت کا کنواں
تھا، اور اب خیر بہت سارے بینڈ جو ہیں وہ تھوڑے چوڑے ہو گئے ہیں، لیکن جتنا کام جس ٹائم فریم کے اندر ہونا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ سر شیخ صاحب، رندو میں سب سے زیادہ اگنور ایشو کون سا ہے؟ رندو میں کون سے ایشو کے اوپر فوکس ہوا ہے جو ہم کہیں کہ سب سے زیادہ اگنور ہو گئے؟ میرے خیال میں اگر اس سوال کو اس اینگل میں ہم چینج کریں کہ رندو میں سب سے زیادہ کس چیز کے اوپر فوکس ہونا چاہیے، تو وہ اگنور والے پھر خود بخود آ جاتے ہیں۔ ہمیں مثلاً آپ گنج سے تعلق ہے، اگر گنج کی سڑک ٹھیک ہو، میٹل ہو، گنج کوٹ سے نیچے روڈ تک کتنا کلومیٹر ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 کلومیٹر۔ اگر یہ سڑک میٹل ہوگی تو یہ ٹائم کتنا لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ۔ 20 منٹ اوپر سے نیچے روڈ تک، اور ادھر سے ڈمبداس تک 20 منٹ۔ 40 منٹ میں ہمارا پیشنٹ ہاسپٹل تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ہمارے جو بچے ہیں، مثلاً میٹرک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچے، اگر ڈمبداس ہائر سیکنڈری تک بھی آنا چاہے تو کتنے منٹ میں آگئے؟ 40 منٹ 40 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں۔ جب روڈ ایکسیس نہیں ہے، نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اوپر ہاسپٹل بھی بنانا پڑے گا، ہمیں اوپر سکول بھی بنانا پڑے گا، ہائی سکول، پھر اس کے بعد ہائر سیکنڈری سکول، اس کے بعد کالج کی ڈیمانڈ بھی آ گئی، تو کیا ہم ایک ایک گاؤں میں کالج بناتے جائیں گے؟ اگر ہم روڈ ایکسیس کو آسان بنائیں کسی بھی علاقے میں، اس سے آپ کی ٹورزم بھی پروموٹ ہو جائے گی۔ مثلاً آپ کے گنج کا اوپر جو ایریا ہے، میں پچھلے سال جا چکا ہوں اندر تک، بہت خوبصورت ایریا ہے۔ اگر روڈ ایکسیس ہو جائے، سیاحت کا ایک ہب بن سکتا ہے گنج۔ اور جب تک روڈ ایکسیس ٹھیک نہ ہو، آپ کا بلمک دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، تورمک کتنا خوبصورت ہے، استک، تلبرک، گنج اور دیگر علاقے، یقین جانیے اندر ایک سے ایک خوبصورت علاقے ہیں، لیکن دنیا کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ تو روڈ ایکسیس سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ اگر یہ سارے ہو گئے تو بہت ساری مشکلات ہماری حل ہوں گی۔ البتہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سکول نہ بنائیں، نہیں، سکول بنائیں، سکول کے لیے ٹیچر، ہاسپٹل بنائیں، ڈسپنسری بنائیں، اس کے لیے ڈاکٹر، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن بنیادی ضرورت ہمارا روڈ ایکسیس ہے۔ روڈ ایکسیس ہوگا، آسان ہوگا، تو لوگوں کی غربت بھی کم ہو جائے گی۔ ایک آٹے کے تھیلے پہ جو کرایہ لگتا ہے بالائی علاقوں میں، وہ کرایہ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا۔ جتنا فیول استعمال ہوتا ہے ایک ملک کے لیے بہت بڑا المیہ ہوتا ہے۔ فرض کرتے ہیں آج اگر 10 لیٹر سے گاڑی اوپر پہنچ سکتی ہے، یہ روڈ ایکسیس آسان ہو جائے تو 5 لیٹر میں پہنچ جاتی ہے۔ 5 لیٹر تیل حکومت کے پاس محفوظ ہو گیا۔ تو یہ لانگ ٹرم پالیسیز کے اوپر اگر دیکھنا ہے تو روڈ ایکسیس کی بنیادی ضرورت ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ٹیچر ڈیوٹی دینے کے لیے نہیں آتے وہ بھی ایزیلی آ جائیں گے، جو ڈاکٹر ڈیوٹی کے لیے نہیں آ رہا وہ بھی ایزیلی آ جائے گا۔ روڈ ایکسیس نہیں ہے، اور آپ دیکھتے ہیں بہت سارے علاقوں میں لوڈر گاڑیوں میں لوگ چلے جاتے ہیں، تو ایسے میں ایک ڈاکٹر کے لیے اس طرح جانا، ایک ٹیچر کے لیے جانا شاید مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا جو میں نے نچوڑ نکالا ہے، سب سے بنیادی مسئلہ بالائی علاقوں کا روڈ ایکسیس ہے۔ شیخ صاحب، زلزلہ متاثرین کے لیے آپ کی کیا جدوجہد رہی، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کون بنا؟ زلزلہ متاثرین کے حوالے سے ہم سے جو کچھ ہو سکتا تھا کیا، مثلاً احتجاجات کا ہم نے جہاں جہاں کور کمیٹی نے بلایا ہم گئے، جہاں انہوں نے احتجاجات کی کال دی ہم نے اس کی حمایت کی، جہاں جس آفس میں جانے کا کہا، میں آغا علی رضوی صاحب کو بھی لے کے ایک ایک آفس میں گئے۔ اس سے ہٹ کر یہ بات آج تک میں نے کسی کو نہیں بتائی ہے، آج میں آپ کے اس چینل کے تھرو بتاؤں گا۔ میں اسلام آباد میں MWM کے مرکزی سیکرٹری جنرل ناصر عباس شیرازی صاحب کو لے کر، اس وقت ہمارے پارچنار کے ساجد توری صاحب منسٹر تھے، منسٹر کے پاس، وفاقی وزیر تھے، ان کے پاس ہم گئے، وہیں سے ہم نے لیٹر کرایا۔ اس وقت شہباز شریف کا وہ جو 16 مہینے کا جو ٹینیور تھا، شہباز شریف کو وہاں سے ہم نے لیٹر NDMA تک بھی کرایا۔ یہ جو کام میں کر سکتا تھا کرایا، لیکن مسئلہ یہ تھا جب تک صوبائی حکومت اور ہمارے نمائندے عوام کے ساتھ جو نمائندہ تھا وہ مخلص نہ ہو تو یہ کام نہیں ہونا تھا، اور نتیجہ بھی ایسا ہو گیا۔ آج کی ڈیٹ تک تقریباً 5 سال گزرنے کے باوجود بھی زلزلہ متاثرین اب بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یقیناً ہم حکومت میں نہیں ہیں تو جہاں جہاں آواز اٹھانی تھی، جہاں جہاں جانا چاہیے تھا، ہم گئے ہیں۔ اور کور کمیٹی، چونکہ مسئلہ یہ بھی ہوتا تھا
ایک سیاسی پارٹی آگے آ جائے تو بہت ساری پارٹیوں کے لیے ایک ایشو آتا تھا، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. تو ہم نے ہمیشہ کور کمیٹی کے فرامین کے مطابق ہم چلے، انہوں نے جہاں جانے کا کہا وہاں ہم گئے ہیں. اور اب بھی ہمارا یہی مدعا ہے، چونکہ یہ کوئی احسان نہیں ہے، زلزلہ متاثرین کا حق بھی ہے اور ان کا درد بھی ہے کہ اتنا بڑا نقصان ہوا اور اس میں خاموش رہیں. بالخصوص آپ سب سے زیادہ شاید زلزلے میں متاثر علاقوں میں یولبو اور سبسر ہیں. ان دونوں، سبسر سے بھی میرے خیال میں زیادہ تر یولبو بہت متاثر ہے. لیکن میں حال ہی میں یولبو گیا تھا، اب تک روڈ جو ڈیمیج ہو چکا تھا اب بھی وہ روڈ یولبو کا نہیں بنا ہے. مجھے یاد ہے دوسرے علاقوں میں جہاں جہاں ڈیمیجز ہوئے تھے وہ فنڈ بھی رکھے ہیں، بنایا بھی ہے، ریپیئرنگ بھی ہو گئے، لیکن مجھے نہیں معلوم یہ یولبو کے ساتھ کیوں زیادتی ہے. یولبو میں ابھی تک وہ کام نہیں ہوا ہے. تو جو ہم سے ہو سکا ہے وہ ہم نے کیا ہے، اور اب بھی جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے اسے ہم دریغ نہیں کریں گے. شیخ صاحب، جاتے جاتے آپ رندو کے نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ بہت خوبصورت سوال ہے. رندو کے جوانوں کے لیے اقبال کا وہ شعر، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. میرا سوال یہ ہے جوانوں سے، آپ کو اقبال کے اس شعر کے مطابق اپنی منزل آسمانوں میں نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کہیں پر مسئلہ ہے. یہ جوان، یقین کرو معاشرے کی باغ ڈور جوان کے ہاتھ میں ہے. آپ سیاست سے لے کے مذہبی پروگرام سے لے کے احتجاجات سے لے کر علاقے کی ترقی کے ایک ایک کام میں آپ دیکھیں سب سے بڑا رول جوان کا ہوتا ہے. لیکن الیکشن میں آتے ہیں تو یہ جوان اپنے بزرگوں کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں. جوان وہ جو دل کی بات ہے وہ اظہار نہیں کر پاتا ہے، جس کی وجہ سے چونکہ یہ الیکشن کے ذریعے سے ہم جس نمائندے کو بھیجتے ہیں وہ ڈیسیجن پاور میں آ جاتا ہے، وہ فیصلے کرنے کے اختیار انہیں آتا ہے. تو میں جوانوں سے یہی کہوں گا، آپ جس کو بھی اسمبلی بھیجتے ہیں ایسے بندے کو بھیجیں جو آپ کا دفاع کر سکے، آپ کی نمائندگی کر سکے، علاقے کی نمائندگی کر سکے. علاقے سے مراد صرف گاؤں آپ اپنا نہ لیں، جی بی کو لے لیں، پاکستان کو لے لیں. تو جوانوں سے میری یہی ریکویسٹ ہوگی، آپ لا تعلق نہ رہیں. تعلیم آپ کی بنیادی ضرورت ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کے اجتماعی امور میں زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کریں، لیکن ان سے غافل بھی نہ رہیں. اور انشاءاللہ اگر جوان بیدار ہو جائے، ہم نے خوبصورت ایک جوانوں کا ایک حلقہ ہے قافلہ شعور کے نام سے. یہ کچھ جوان تھے جنہوں نے ایک سلسلہ چلایا. ان کا پورا ہم و غم یہ ہے کہ جوانوں کو ہم وہ شعور دیں کہ علاقائی، قومی، لسانی، رشتہ داری ان خول سے نکل کر ایک معیاری نمائندے کو آگے بھیجیں تاکہ وہ بہترین کام کر سکے. انشاءاللہ یہ میرا جوانوں سے وعدہ ہوگا. میں آپ سے ایک اور سوال بھی کروں گا، ایز اے جوان آپ نے سوال کیا ہے تو میرا سوال یہ ہے، پچھلے نمائندوں نے آج کی ڈیٹ تک جب حکومت میں تھے یوتھ کے ساتھ کوئی ایسی گیدرنگ کی ہے کہ یوتھ کا سوال کیا ہے اس کا جواب دیا جائے؟ نہیں کیا ہے. ٹھیک، تو یہ یوتھ صرف الیکشن کے انہی دنوں کے لیے کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ اس لیے میری خواہش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ ہمارا یوتھ کے ساتھ اس ٹائم جو رابطہ ہے، اور وہ رابطہ اگر ہم حکومت میں آئے، اگر ہمیں قوم نے اپنا نمائندہ انتخاب کیا تو ہم اس کو مزید مضبوط کریں گے. جب تک قوم کا جوان، علاقے کا جوان آگے نہیں آئے گا، علاقے میں ترقی نہیں آ سکتی ہے. شیخ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.